حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی قبرستان میں جائے اپنے کسی عزیز، والد، والدہ، بیوی یا شوہر یا چچا یا ماموں، دادا، دادی، ان کی قبر پر جائے اور سرہانے کی جانب، قبلے کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بخشے اور پھر یہ کہے کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سب کو پورا ثواب عطا فرمائے گا اور پڑھنے والے کو اس مجموعی ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ثواب ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، اس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی مین میڈ روشنی ہے۔ اب اس کے نیچے اگر 500 آدمی بیٹھے ہیں تو سب کو روشنی برابر ملے گی، تقسیم ہو کر نہیں ملے گی۔ تو جب بندے کا بنایا ہوا نور یا اللہ تعالیٰ کا مخلوق نور جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب کو برابر روشنی پہنچاتے ہیں، تو کیا اللہ کے کلام کا نور ان کے نور سے کم ہے؟ لہذا اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ سب مومنین و مومنات کو ثواب بخشیں تو سب کو پورا ثواب ملے گا اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ان امی افتتلت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، جیسے آج کل ہارٹ فیل ہو گیا اور انتقال ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی، تو اظن انہا لو تکلمت تصدقت، مجھے پکا یقین ہے کہ اگر میری ماں کو مرنے سے پہلے چند لمحوں کی فرصت ملتی تو وہ کوئی صدقہ کرنے کی وصیت کرتی۔ تو اس سے مومنوں کا شعار بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ آخرت کی منزل قریب نظر آئے تو اپنی عاقبت کی فکر کرے، اللہ کی راہ میں تصدقہ دے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ام لہا اجر، یا رسول اللہ اب اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ پانی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، اس لیے انہوں نے ایک کنواں خرید کر اس کو مسلمانوں کے فیض کے لیے وقف کر دیا اور اس کا نام ہی تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کا بکرا ہے یا یہ 12ویں کے لیے ہے یا یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گیا۔ تو اب یہ حدیث پاک میں ہے کہ بئر ام سعد، کیونکہ جو ہم نام لیتے ہیں صدقہ کوئی بھی کریں، خواہ کوئی جانور کریں، مالی صدقہ کریں، نقد صدقہ کریں، کوئی اور چیز کریں، تو وہ اللہ کے نام ہوتا ہے، وہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے نام ہوتی ہے۔ بندے کا نام ہم ایصال ثواب کے طور پر رکھتے ہیں، جیسے جامع مسجد ابو بکر صدیق، جامع مسجد عمر، جامع مسجد عثمان، جامع مسجد علی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لیکن یہ نسبت جو ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنے نام پر مسجد بنائیے، اپنی ماں کے نام پر بنائیے، اپنے باپ کے نام پر بنائیے، اپنے عزیزوں کے نام پر خیر کے کام جتنے ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے۔